بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بسنت کے شوقین لوگوں کے لیے، بسنت منانے والوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے بڑا اعلان کر دیا ہے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب۔ شاید وہ سمجھ رہی ہیں کہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی ان کی کارکردگی ہے کہ بسنت کا وہ انعقاد کروا سکیں، اور اب انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ جی صرف اتوار تک نہیں، اب اس کو آگے لے جایا جا رہا ہے۔ بسنت کے تہوار کو، پتنگ بازی کو، اس سب کو اب مزید آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ یہ وجہ بھی ہو کہ اس طرح ہوا تینوں دن نہیں چلی تھی، ایک دو دن ہوا اس طرح نہیں چل رہی تھی کہ صحیح طرح سے بسنت منائی جا سکے، پتنگیں اڑائی جا سکے۔ بہرحال اب مریم نواز صاحبہ نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے، انگریزی میں بھی اور اردو میں بھی، اور وہ کہتی ہیں کہ لاہور، پنجاب اور پورے پاکستان میں بسنت کی شاندار تقاریب۔ اب یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ پتنگ بازی کی اجازت تو صرف لاہور میں تھی، پنجاب اور پورے پاکستان میں بسنت کی شاندار تقاریب سے ان کی کیا مراد ہے۔ یہ ضرور ہے کہ کہیں کوئی فیسٹیول یا اس طرح سے کر دیا ہو، یا میوزیکل نائٹ، شاید اس حوالے سے وہ بات کر رہی ہیں، یا پنجاب کے دیگر علاقوں سے، شہروں سے، پاکستان کے دیگر علاقوں سے جو لوگ لاہور آئے ہیں وہ ان کے حوالے سے بات کر رہی ہوں۔ لاہور، پنجاب اور پورے پاکستان میں بسنت کی شاندار تقاریب، جشن، اتحاد اور خوشیوں کو دیکھتے ہوئے جو 25 سال بعد لوٹی ہیں، مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ بسنت کی تقریبات کا وقت کل صبح 5 بجے تک بڑھا دیا گیا ہے۔ یہ توسیع لاہور کے عوام کے لیے انعام ہے جنہوں نے بسنت کو بھرپور نظم و ضبط کے ساتھ منایا اور تمام حفاظتی اور SOPs کی ذمہ داری سے پابندی کی۔ اچھا، ابھی تک تو زیادہ میڈیا پر کوئی بات نہیں آ سکی، شاید اس لیے کہ میڈیا کو اشتہارات بہت زیادہ دیے گئے تھے، لیکن پھر بھی لگ بھگ 30 حادثات تو رپورٹ ہوئے ہیں اور 3 جانیں بھی گئی ہیں بسنت کے دنوں میں۔ تو بہرحال مریم صاحبہ خوش ہیں کہ پھر بھی وہ سمجھتی ہیں کہ کافی حد تک SOPs پر عمل درآمد کیا گیا ہے۔ لیکن میں آپ سے عرض کر دوں کہ پھر بھی جن لوگوں نے موٹر سائیکلز پہ راڈ لگوائے ہوئے ہیں، خدا را وہ راڈز مت اتاریے گا۔ کم از کم میرا مشورہ تو یہ ہے کہ کم از کم 1 مہینہ، کیونکہ یہ دھاگا لٹکتا رہتا ہے کئی ہفتے، پھر ہوا سے اور کوئی اور موسم کی تبدیلیوں سے پھر آہستہ آہستہ نیچے آتا ہے۔ کہیں فرض کیجئے کہیں پتنگ اڑی ہوئی تھی، ہوا سے آگے چلی گئی اور پھر وہ ڈور لٹک رہی ہوتی ہے، تو یہ جلدی ختم نہیں ہوتی۔ تو اس لیے احتیاط جاری رکھیے گا، بڑی مہربانی، میں یہ اپیل کر رہا ہوں سب سے۔ اس کے علاوہ جی لکھتی ہیں، براہ کرم جشن محفوظ انداز میں جاری رکھیں، بجلی کی تاروں سے دور رہیں، اپنی چھتوں کو محفوظ بنائیں اور تمام ہدایات پر عمل کریں۔ آئیے اس تاریخی بسنت کو سب کے لیے خوشگوار، محفوظ اور یادگار بنائیں۔ یہ جی مریم نواز صاحبہ کا پیغام ہے۔ اب جب بسنت مکمل ہو جائے گی تو پھر جو چیزیں سامنے آئیں گی انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے ہم رکھیں گے، کیونکہ اب اس میں 2 پوائنٹ آف ویو چل رہے ہیں۔ ایک ہے کہ جی اتنے عرصے کے بعد بسنت آئی ہے، ہم نے دکھانا ہے، اپنا سافٹ امیج بنانا ہے، فیسٹیوٹی ہے، لوگ پریشان رہتے ہیں، لوگوں کے پاس اس طرح کی خوشی کے مواقع نہیں ہوتے، تو اس لیے اس کو ہمیں سیلیبریٹ کرنا ہے، اور یہ سب باتیں ہو رہی ہیں۔ دوسری طرف یہ کہ جو اسلام آباد سانحہ ہوا، ہمیں اس کی وجہ سے سادگی اپنانی چاہیے تھی، تو دونوں چیزیں چل رہی ہیں۔ بہرحال مریم صاحبہ نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ اپنی آفیشیل انگیجمنٹ جتنی بسنت کی تھیں، انہوں نے کوئی میوزیکل نائٹ اور اس طرح میوزک کا اہتمام، کنسرٹ ٹائپ اور دیگر بہت سے کام رکھے ہوئے تھے جو مریم صاحبہ نے اپنی حد تک منسوخ کیے تھے، لیکن باقی تو بسنت جاری رہی۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ جی اس طرح تو دہشت گرد جیت جائیں گے کہ اگر ہم نے بسنت کو یہیں پر ختم کر دیا تو۔ اب دیکھیے کہ جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو اسی وقت یہ ایک بڑی خبر اور میرے سامنے آ گئی ہے کہ لاہور کے علاقے لوئر مال بلال گنج میں پتنگ اڑاتے 16 سالہ عبداللہ بچہ جاں بحق عبداللہ سیالکوٹ سے بسنت منانے لاہور آیا ہوا تھا۔ ڈیفنس کے علاقے میں بھی ڈور پھرنے سے بچہ زخمی ہو گیا ہے۔ اب یہ بچہ دیکھیے کہ سیالکوٹ سے آیا تھا یہاں بسنت منانے لاہور، اور وہ یہ دیکھیے پتنگ اڑاتے ہوئے یہ جاں بحق ہوا ہے۔ اس کی مزید ابھی ڈیٹیل جب آئے گی کہ اصل وجہ کیا ہوئی تو پھر وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے، اور اوور آل جب بسنت ختم ہوگی تو پھر ہی ظاہر ہے کہ پورے اعداد و شمار جب آ سکے آگے، ابھی تو میڈیا میں نہیں آ رہے، سوشل ڈیجیٹل میڈیا پہ رپورٹس آ رہی ہیں، رپورٹر اپنے طور پر یہ چیزیں شیئر کر رہے ہیں، تو اس کے بعد ہی پھر ہم اس پر بات کر سکیں گے۔ بہرحال جی اب یہ صبح 5 بجے تک اس کا ٹائم ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے۔ اب بچوں کے لیے مسئلہ ضرور ہوگا، جو بچے رات کو جاگتے رہیں گے کیا اسکول صبح جا سکیں گے، لوگ اپنے کاموں پہ کس طرح سے جائیں گے، لیکن جو شوقین مزاج ہیں، جنہوں نے انجوائے کرنا ہے رات کو بھی، تو وہ تو نہیں رکیں گے۔ اس کے بعد شٹ اپ کال ملی ہے رانا ثناء اللہ صاحب کو۔ دیکھیے اب یہ رانا ثناء اللہ صاحب کابینہ کا حصہ ہوتے ہوئے، سینئر سیاستدان ہوتے ہوئے
ان کے ساتھ خواتین نے یہ سلوک کر دیا ہے، کیونکہ آواز جو آ رہی ہے وہ کسی خاتون کی ہے۔ آسمہ جہانگیر کانفرنس ہوئی۔ اب آسمہ جہانگیر کانفرنس میں عجیب بات یہ ہے کہ وہ لوگ آئے ہیں جو آسمہ صاحبہ کے انسانی حقوق کے حوالے سے خیالات کے بالکل متضاد چل رہے ہیں۔ جب ان کو حکومت ملی ہے تو وہ سب انسانی حقوق بھول گئے ہیں۔ اب یہاں رانا ثناء اللہ صاحب بات کر رہے تھے، اور شاید وہ کچھ جبری گمشدگیوں کے حوالے سے کہہ رہے تھے کوئی بات، تو اس پر خواتین نے آوازیں لگانا شروع کر دیں، شٹ اپ کی، اور اس پر رانا ثناء اللہ صاحب ظاہر ہے کہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا، اور انہوں نے پھر کہا جی یہی آپ لوگوں کا رویہ ہے، یہی آپ لوگ اس طرح سے کرتے ہیں، آپ سنتے نہیں ہیں، آپ خود کو ایکسپوز کریں۔ لیکن وہ بات پوری پھر کر نہیں پائے، تھوڑا بکھلا سے گئے تھے۔ یہ سنیے کہ کیا ہوا ہے وہاں پر۔ جو ہے وہ گناہگار ہیں یا قصوروار ہیں یا دہشت گرد ہیں، ہو سکتا ہے ان میں سے کسی نہ کسی بے گناہ کے متعلق بھی، کسی بے گناہ کو بھی جو ہے وہ یہی آپ کا وہ رویہ ہے کہ جس نے آپ کو پہلے آہستہ آوازیں آتی ہیں شٹ اپ، اور پھر زور سے خاتون کی آواز آتی ہے شٹ اپ، پھر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں یہی آپ لوگوں کا رویہ ہے جس کی وجہ سے یہ سب ہوتا ہے۔ اور یہ دیکھیے کہتے ہیں کوئی بے گناہ بھی ہو سکتا ہے جو لاپتہ ہو گیا ہو، تو اس پر پھر شٹ اپ یہی آپ کا وہ رویہ ہے کہ بے گناہ کے متعلق بھی، کسی بے گناہ کو بھی جو ہے وہ یہی آپ کا وہ رویہ ہے کہ جس نے آپ کو جو ہے بیچ میں کسی نے شیم بھی کہا ہے شاید، اس قابل کیا ہے کہ لوگوں کو آپ کے متعلق آپ اسی طرح سے ایکسپوز ہوتے ہیں۔ آپ حالات یہی ہے کہ آپ بات کرنا جانتے ہیں، سننا نہیں جانتے، اسی طرح سے آپ ایکسپوز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کہا گیا ہے کہ عارفہ نور صاحبہ سینئر صحافی ہیں، ڈان پہ پروگرام بھی کرتی ہیں، آرٹیکل بھی لکھتی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ پھر لوگوں نے بائیک آؤٹ کر دیا رانا ثناء اللہ کی گفتگو کے بعد۔ تو یہ ہوا ہے جی، تو بلایا تھا کابینہ کے ایک صاحب کو کہ جی آسمہ جہانگیر کانفرنس میں آئے، تو اب یہ ہو گیا ہے۔ تو آسمہ جہانگیر صاحبہ سے ہی، ان کے گروپ سے ہی تعلق ہے اعظم مزید تارڑ صاحب کا، اب وفاقی وزیر قانون ہیں، ان کے ہوتے ہوئے جو قانون بنے ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ آسمہ صاحبہ کبھی اس کا ساتھ دے سکتی تھیں۔ بہرحال اقتدار میں آ کے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، بہت کچھ بدل جاتا ہے۔ آخر میں جی ہڑتال کی بات کریں گے اور آگے بھی تفصیل سے بات کریں گے۔ ابھی مختصر میں عرض کر دوں کہ 8 فروری کی ہڑتال ایک حکومت کے لیے سرپرائز ثابت ہوا، کیونکہ حکومت کو عادت ہو گئی تھی پکڑ دھکڑ کی، گرفتاریوں کی، سڑک پر آئیں گے، نئی قانون سازی پنجاب میں کر دی گئی ہے، کوئی بھی علاقہ، کوئی بھی شہر اس کو سینسٹیو ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے، اور وہاں پر کوئی بھی نکلے گا اس کو پکڑ لیا جائے گا، سخت سزائیں، پہلے سے بھی زیادہ سخت سزائیں ہوں گی، سامان ضبط کر لیا جائے گا، پولیس کو اختیارات بڑھائے جا رہے ہیں۔ تو اب یہ تحریک تحفظ عین پاکستان کی طرف سے، تحریک انصاف کی طرف سے ایک کمال یہ کھیلا گیا حکومت کے ساتھ کہ شٹر ڈاؤن پہیہ جام کا کہہ دیا، تو لوگوں کو سڑکوں پر آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگرچہ حکومت نے پکڑ دھکڑ جاری رکھی کئی دن سے، رات کو بھی، سندھ میں بھی ہم نے دیکھا، پنجاب میں بھی، دیگر علاقوں میں بھی، کہ گھروں سے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ کراچی میں بھی آپ نے دیکھا MPO لگ گیا مینٹیننس پبلک آرڈر کے تحت کہ جی اتنے دن اب بندوں کو گرفتار رکھا جائے گا، یہ سب کچھ ہوا۔ مگر زیادہ تر علاقوں میں لوگوں نے رضاکارانہ طور پر دکانیں بند رکھیں۔ اوورال کراچی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ تر یہ ہڑتال ناکام رہی، اس لحاظ سے کہ دکانیں وغیرہ کھلی رہیں زیادہ تر۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو اسلام آباد سے بھی کچھ اس طرح کی خبریں ہیں، لیکن اوورال راولپنڈی اسلام آباد میں تو حکومت نے خود سروس بند کر دی میٹرو کی، سرکاری بسز کی، تو پھر آپ سوچئے کہ کیا ان کی سوچ تھی۔ پھر فلیگ مارچ نظر آیا پنڈی میں پولیس کا، اور جہاں جہاں سے پولیس گزر رہی تھی بالکل کاروبار بند تھے۔ تو خیبر پختونخوا کی تو یہ بات کی جائے گی کہ جی وہاں پر ان کا زور ہے، لیکن پنجاب نے بھی، اس میں سب علاقے شامل ہیں، جنوبی پنجاب میں دیکھ رہا تھا، سینٹرل پنجاب، سب کی ویڈیوز آ رہی ہیں، شہر شہر کی ویڈیو آ رہی ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے آگے ہر شہر کے حوالے سے آپ کو بتا سکیں کیا کیا وہاں پر ہوا۔ تو لاہور میں بھی کئی جگہوں پر، کئی اہم جگہوں پر یہ ہڑتال ہوئی، تو پولیس بھی پہنچی ہوئی تھی، فون کر رہی تھی کئی جگہوں پر، ظاہر لسٹیں ان کے پاس ہوتی ہیں۔ اب جو تاجر ہیں ان کے لیڈرز تک تو رسائی ہو جاتی ہے، لیکن ہر ایک کو فون کر کے زبردستی تو نہیں بلایا جا سکتا، یا زبردستی ان کے شٹر تو نہیں کھولے جا سکتے، دکانوں میں توڑ پھوڑ تو نہیں کی جا سکتی، اور کتنے لوگوں کے خلاف کیا جائے گا۔ تو گھروں میں گھس کر آپ کیا کر لیں گے؟ تحریک انصاف کے ساتھ جس طرح کیا گیا کہ آپ تاجروں کے ساتھ بھی کریں گے، وہاں گھر سے جا کر ان کو پکڑیں گے، کتنے لوگوں کے خلاف کریں گے؟ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تاجر جن کے بارے میں ہمیشہ کہا جاتا ہے جی نون لیگ کے ہوتے ہیں، اب انہوں نے بھی تحریک تحفظ عین پاکستان اور تحریک انصاف کا ساتھ دیا ہے، کیونکہ موجودہ حکومت سے وہ بھی تنگ ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک سرپرائز ثابت ہوا ہے حکومت کے لیے کہ جی اب سڑکوں پر تو اس طرح نہیں آ رہے۔ ہاں خیبر پختونخوا میں لوگ نکلے ہیں ریلیز کی شکل میں، باقی اب شام کو کہا گیا ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ شام کو بھی ریلیز کا اہتمام ہے، مشعل بردار،
تو جو بھی ہوگا اس حوالے سے بھی آپ کو رپورٹ کریں گے. لیکن یہ ہڑتال یقیناً حکومت کے لیے ایک سرپرائز ثابت ہوا کہ اب ہم ظلم اس طرح سے کر نہیں سکتے. کیا کریں, دکانوں میں توڑ پھوڑ لگائیں, کیا کریں, وہاں سے ان کے لیے مسئلہ بنا ہے. اگرچہ بلوچستان میں بھی یہ رپورٹ ہوا ہے, وہاں گرفتاریاں یا کچھ لوگ سڑکوں پر بھی آئے ہیں. تو انشاءاللہ جب دن گزر جائے گا تو پھر اصل رپورٹ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.